السلام پاکستان اور MQ پاکستان کے کارکنان. الطاف حسین وہ کردار ہے مہاجر سیاست کے اندر کہ جس نے مہاجروں کی کمر پہ ہر دور میں خنجر مارا. کبھی کبھار آدمی سوچتا ہے کہ انسان کو اس کے جیتے جی اس کا عروج اور اس کا زوال اللہ تعالیٰ کیوں دکھائے گا. یہی وہ الطاف حسین ہیں جہاں پر بچپن میں کئی لوگ صرف اس کو گالی دینے پہ یا اس کی تصویر کو روندنے پہ قتل عام کر دیتے تھے، اور آج اس کو ذلیل کرنے پہ، اس کو گالیاں دینے پہ، اس کو کتا کمینہ بغیرت کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا. چڑیا پر بھی نہیں مارتی اور مارنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. آج الطاف حسین نے تاریخ کا وہ پنہ دہرانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر دنیا بیوقوف ہے، اس کی طرح ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ 15 سال پہلے جو واقعات ہوئے اس کو تاریخ کے دور میں آج دیکھا جا سکتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس بے شرم آدمی نے، ایک ایسے آدمی نے کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس کی بیٹی اس کو پوچھنے نہیں آتی، اتنے گھٹیا آدمی نے جو میرے ملک کا غدار ہے، میری فوج کا غدار ہے، میرے پاکستان کا غدار ہے، اس ایسے گھٹیا آدمی نے جس کی اس کی بیٹی نے اس کے خلاف اپلیکیشن ڈال کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا کہ خدا کے واسطے مجھے اپنے باپ سے نہیں ملنا. اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ مر رہا تھا بواسیر سے، مگر اس کی کووڈ سے، مگر اس کی بیٹی اس کو پوچھنے نہیں آئی. یہ اتنا بغیرت آدمی ہے کہ 25,000 مہاجروں کو مروانے کے بعد بھی آج یہ قوم سے جھوٹ بول رہا ہے. میں آج آپ کو کچھ تلخ حقائق بتاؤں گا اس جنریشن کے لیے جو 15 سال پہلے 5 یا 6 سال تھی کی عمر کی تھی. عمران فاروق شہید بھائی نے جب وہ کون آدمی ہے؟ وہ آدمی ہے جس نے گراؤنڈ پہ مقابلہ کیا، بھاگ نہیں گیا یہ جھوٹا بہانہ بنا کے کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، اور اس نے جا کر MQM کو وہ بنیاد دی، وہ نظریہ دیا جو اس بھگوڑے گینڈے غدار نے نہیں دیا. الطاف میں اور عمران فاروق میں فرق یہ تھا کہ الطاف ملک کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا تھا اور عمران فاروق مہاجروں کے لیے کام کر رہا تھا، ان کی جنگ لڑ رہا تھا. اور وہ جنگ لڑ رہا تھا کہ جو اس پہ مسلط کی گئی مہاجروں پہ اس بغیرت گھٹیا غدار آدمی کی وجہ سے. کتا تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، اس کے لیے تو وہ ورڈ بنتا ہے کہ جس کو لینے کے بعد نمازیں قائم نہیں ہو سکتی. اس آدمی نے جب عمران فاروق بھائی کو اس کے کرپشن کے کیسز ہائی لائٹ کرنے پہ رو کے، آج بھی وہ رات یاد ہے کہ جب رو کے کہا میں تنظیم چھوڑ رہا ہوں، قیادت چھوڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ عمران فاروق بھائی کو ہٹایا جائے، اور کس طرح ان کی ذلت کروائی گئی. مجھے MQM لنڈن کے اندر موجود ساتھی بتاتے ہیں کہ عمران فاروق بھائی پر تھکوایا تک گیا، ان کو گالیاں پڑھوائی جاتی تھیں، ان پہ لانتیں بھیجی جاتی تھیں جب بھی وہاں سے گزرتے تھے اس فرعون، اس گھٹیا آدمی کے لیے. اور پھر اس آدمی نے خالد شمیم نام کے آدمی کو سپاری دی. ابھی تو وہ محروم ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا انوار بھائی سے کہ بتاؤ کہ کس طرح آپ نے خالد شمیم کو 25,000 پاؤنڈ بھیجے تھے اور کس طرح آپ نے اس پورے قتل کی کوارڈینیشن کروائی تھی عمران فاروق بھائی کے، کس طرح ان لڑکوں کو لنڈن بلوا کے معظم کے تھرو ویزا اسٹوڈنٹ پہ عمران فاروق بھائی کے قتل کی پلاننگ کی گئی تھی. کیا مخبریاں ہوئی تھیں. اپنے مرڈر سے کچھ سال پہلے عمران فاروق اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہ بتا چکے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے،
کیوں نہیں؟ اور کیوں بلایا گیا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے انوار بھائی کو اس ٹائم پہ اور سمجھایا گیا کہ یہ کام آپ لندن میں مت کیجیے گا؟ عمران فاروق کو پتہ تھا سسٹم ایم کیو ایم کا کیسے چلتا ہے. اس کے بعد انوار نے الطاف حسین کو سمجھایا تھا، مگر الطاف حسین کی فرونیت، اس کی سینس آف کمپلیکس، شراب کا نشہ، سب اس کو کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی چھوڑ گئی، میری بیٹی چھوڑ گئی، اور یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے پارٹی بھی نکل جائے. اس نے عمران فاروق کو مروا دیا. خالد شمیم اور محسن کو بلایا گیا، معظم نے ٹکٹ ارینج کیے، انوار بھائی نے اس کو کوارڈینیٹ کیا، دبئی میں میٹنگیں ہوئی، ان کو پاکستان بلوایا گیا. اور پاکستان جب یہ لوگ مرڈر کیا انہوں نے، اور جب یہ سری لنکا بھاگے اور جب ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا، کیونکہ آن ارائیول ویزا تھا، ان کو پاکستان اس لیے بلوایا گیا تھا کہ ان کو نکالتے ہی مار دیا جائے. خالد شمیم نے ٹریپ کیا تھا محسن کو، ایک صاحب اور تھے، ان کا نام نکل گیا، 3 لوگ تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جب عمران فاروق بھائی کے گھر کی تلاشی لی تو اس میں سے کاغذات نکلے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ملک کی دشمن ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے بغیرت. میں نے آپ کو بتایا کہ سلیم شہزاد بھائی مرحوم جب آخری دفعہ لندن جا رہے تھے دبئی سے ہوتے ہوئے، مجھ سے ملاقات ہوئی. سلیم شہزاد بھائی سب جانتے ہوں گے کہ عمران فاروق کے ساتھی تھے. جب حقیقی بنی تھی تو عمران فاروق سلیم شہزاد ایک سائڈ پہ تھے، عامر خان اور آفاق احمد بھائی ایک سائڈ پہ تھے، اور یہ دونوں زندہ ہیں، ان سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے. تو سلیم شہزاد بھائی نے مجھے بیٹھ کے بتایا ہے کہ کس طرح لفافوں میں جو ان کو پیسے دیے گئے اس پہ کس طرح ایک ملک دشمن ایمبیسی کا انڈر لیف تھا. یہ ثبوت عمران فاروق کے گھر بھائی کے گھر سے ریکور کیے. انٹرنیشنل ایشو بن رہا تھا، ان کے بچوں کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا گیا، ان کی بیوی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پتا تھا کہ الطاف حسین اس مرڈر کے پیچھے ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے فون کال پکڑی تھی افتخار حسین کو کہ جائیں بھائی کو بتا دو کہ ہم نے ان کو برتھ ڈے پہ گفٹ دے دیا. ان کو نہیں پتا تھا ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہے. اب کیوں فون ٹیپ ہو رہا تھا افتخار کا؟ اور اس کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹپ تھی جس کی بیس پہ پاکستان کے اندر کچھ اداروں کو یہ پتا چلا گیا کہ یہ دونوں جو مرڈرر ہیں، ایک خالد شمی، وہ محسن، ایک اور، وہ کولمبو سے واپس آ رہے ہیں تاکہ ان کو پکڑ لیا جائے. ان کو پکڑ لیا گیا، اداروں نے کسٹڈی میں لیا. اس وقت کے تاریخ بتانے دیں، اچھا لگے برا، اگر تاریخ بری ہے تو بری صحیح. اور اس کے بعد رحمان ملک نے، مرحوم پیپلز پارٹی نے، زرداری نے آپ کی لیڈر کو، الطاف کو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ اگر تم نے 18ویں ترمیم میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم وہ فائل، وہ کیس جو تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف تمہاری نازیبا حرکتوں کی وجہ سے، جس میں تم نے اپنی میڈ پر تک ہاتھ صاف کر دیا، اور جو باقی عورتیں تم وہاں بلاتے تھے، تنگ آ کے جب تمہاری بیوی نے تم سے ڈیورس لی، وہ پورا ڈاکومنٹ کیا. وہ بیوی جس کو تم نے زبردستی شادی کی میرے اطلاعات کے مطابق، وہ ڈاکومنٹ کیا، اس نے جمع کرایا. تو پیپلز پارٹی نے تمہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے خلاف بکواس کی تو ہم یہ کیس عوام میں ڈال دیں گے، ہم خالد شمیم کے ساتھ جو باقی 2 مرڈررز ہیں ان کو برٹش حکام کے حوالے کر دیں گے. اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 2010 کے بعد سے تواتر کے ساتھ ہزاروں بچے، سینکڑوں بچے شہید کر دیے جاتے ہیں مہاجروں کے. آپ 18ویں ترمیم میں ساتھ دے دیتے ہیں، آپ لوکل باڈی میں ساتھ دے دیتے ہیں،
آپ سارے اچھے کیے کام کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بغیرت الطاف نشے کے آرڈر میں اپنا منہ کالا کرا چکا تھا اپنی بیوی کے سامنے، اور پھر عمران فاروق کو مارنے کا حکم دے چکا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیس کیا جائے. وہ کیس تو ہوا ہے پاکستان کی عدالت میں، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ان کے مرڈر کے الزام میں ذمہ دار ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی برٹش کورٹ میں کیس کیوں نہیں ہو رہا؟ تو برٹش کورٹ میں کیس اس لیے نہیں ہو رہا، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، کہ یہ سمجھ لیں آپ کہ وہاں پر فیلڈنگ لگانے کا پلان ہے. وہ میں ڈیٹیل میں پھر بعد میں کبھی بتاؤں گا. گواہی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، مگر بضد ہے کہ نہیں وہاں لے کے آؤ، تاکہ ان کی وہاں فیلڈنگ لگا دی ہے. یہ وجہ ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس آدمی نے عمران فاروق کو مرڈر کروایا، اس کے بعد ملینز پاؤنڈز کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ تو اور پیسہ جو اسے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، جو ادھر تو چھپا ہوا ہے، جس کے لیے اس کے بھائی کزنز کرایہ لینے پتہ نہیں کہاں جاتے تھے. اس نے عمران فاروق شہید کی اہلیہ کو ایک گھر نہیں دیا. کیوں؟ برٹش سسٹم پہ ڈال دیا کہ وہ کیس وڈرا کر لیں، پریشر ڈالا، بچوں کا مارنے کی دھمکیاں دیں. وہ بیچاری عورت ان کے پریشر میں تن تنا زندگی گزارتی رہی، فاقے کرتی رہی، یہ بچے خوار ہوتے رہے، چلی گئی، نہیں پوچھا 15 سال. آئی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کہیں بیٹھے ہوئے رہنماؤں نے نہیں پوچھا 15 سال. کسی نے اس خاندان کا نان نفقہ نہیں باندھا. آدھے درجن سے زیادہ گھر ہیں اس بغیرت گینڈے کے پاس، ایک گھر نہیں رہنے کو دیا. اپنے پھڑووں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو اپنی بیوی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. مگر شہید کی بیوی کے لیے گھر نہیں تھا، خرچہ نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دادا ابو کو یاد آ رہی ہے، ان کو بچے کو لے کے آؤ، بہ 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 کر کے رو رہا تھا بغیرت آدمی. پتہ نہیں سر پہ کون سی نئی چوتیا ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، حرامی سالا. کیا بولتا بچے کو؟ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، بھابھی کو یہیں تدفین کرا دو. جب یہ کہا گیا کہ بھائی ان کی وصیت ہے، یہ کنونس کر رہا تھا بغیرت آدمی کہ اس کو وہیں تدفین کروا دو. پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، 6,000 پاؤنڈ نہیں ہے اس حرامزادے کے پاس. ہزاروں پاؤنڈ کی عیاشی کرتا ہے، پروسٹیٹیوٹس منگواتا ہے، شرابیں پیتا ہے، مگر شمیلہ بھابھی کو دینے کے لیے نہ گھر تھا، نہ پیسے تھے، اور نہ 6,000 پاؤنڈ کی تدفین کے لیے تھے. پاکستان کے اندر بھی کئی لیڈر میں نے سنا، یہ بکواس کرتے سنائی دیے، فاروق ستار جیسے، کہ ہم بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے. وہ بغیرتوں، جب وہ زندہ تھے تب تم نے کیا کیا؟ اب وہ جب میچورٹی میں پہنچ رہے ہیں تو تم خرچہ اٹھانے کی بات کر رہے ہو. ابھی تک تم سو رہے تھے. ڈرامے باز سالے، الو کے پٹھے، پہنچ گئے ڈرامہ کرنے، دگدگی چلانے اپنی، ان بچوں پہ پریشر ڈالنے کے لیے. آخری لمحے تک فاروق ستار کوشش کرتا رہا کہ وہ بچے اس کے ساتھ چلے جائیں ایئرپورٹ پہ. لعنت بھیج دی بچوں نے. کس نے جا کے ان بچوں کو اپنے کسٹڈی میں لیا سب جانتے ہیں. کس نے اس تدفین کی ذمہ داری اٹھائی؟ لندن میں ندیم نصرت بھائی کی ٹیم نے، اور پاکستان میں انیس قائم خانی بھائی کی ٹیم نے، مصطفیٰ بھائی کی ٹیم نے، سب جانتے ہیں. اور یہ حرام زادے بغیرت مروانے کے بعد ان کی لاشوں پہ نوحہ پڑھنے آ رہے ہیں. لات تعلقیاں کرتے ہو. سولت مرزا کے ساتھ لات تعلقی کی، ابھی کہکشاں تمہاری محبت پہ شکار تھی. منہ نہ کھلواؤ میرا تم. کیوں اس کے بھائی نے خودکشی کی تھی، پڑی ہوئی امریکی جیلوں کے اندر، اور تم نے لا تعلقی کر لی. اس کو بھی سوچنا چاہیے
کہ اس نے حرامزادے کی محبت کے اندر ایسے کام کیوں کیے. دین بھی گواہی, دنیا بھی گواہی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں, مجھے ایم کیو ایم کے ایک پرانے ساتھی نے بتایا کہ جب میں نے معلوم کیا کہ جی احسن طارق شہید کا مرڈر کیوں ہوا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مارنے احسن اسلم کو گئے تھے, غلطی سے احسن طارق کو شہید کر دیا. یہ بات الطاف حسین نے احسن طارق شہید کے بیٹے کو کہی تھی کہ غلطی سے تمہارا باپ مارا گیا. مگر مجھے ایم کیو ایم میں بہت پرانے ترین ساتھی نے بات بتائی ہے, وہ مارنے احسن اسلم کو گئے تھے. اچھا, احسن اسلم کو مارنے کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وہ عظیم احمد طارق کے ساتھ کھڑے تھے. مطلب کیا بغیرتی لگائی ہوئی ہے یار. اور پھر تم جو کرواتے ہو بڑا آسان ہے کہ دوسروں پہ الزام لگاؤ. وہ الو کے پٹھے, وہ بغیرت جن کا اپنے باپوں کو نہیں پتا ہے, چونکہ ان کے قائد کو نہیں پتا اس کا باپ وہی تھا جو اس کی ماں سے ملنے چکلے پہ آیا تھا یا کوئی اور تھا بھائی سے ملنے, پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. وہ دوسروں پہ الزام لگاتا ہے, ملک کا یہ حرامزادہ یہ غدار ہے, قوم کا یہ حرامزادہ یہ غدار ہے, ملک کی دشمن ایجنسیوں سے مل مل کے پیسے کھاتا ہے اور دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. اور لعنت ہے ایسے لوگوں پہ, لعنت ہے ان لوگوں پہ کہ جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے بغیرت کے لیے. آج بھی قربانی ہے, اس ویلاگ کے بعد بھی گالیاں دیں گے. دو گالی تم ملک کے غدار ہو. اور ملک کے میں پاکستان کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں, جو ملک کے غداروں کے ساتھ آپ کے پی کے میں کر رہے ہیں, آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں, آپ سندھ میں کر رہے ہیں, ان بغیرتوں کے ساتھ بھی وہ شروع کر دیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں میڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں جو الطاف حسین کے لیے بات کر رہے ہیں, جی 22 اگست کی تقریب کا چپ کرا دیا. او بھائی, پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہا تھا, ہمیں بولی گئی ہیں, ہمیں کہا گیا ہے. او بھائی, کس طرح کا رویہ ہے یہ؟ کیا کتا گیری لگائی ہوئی ہے؟ ڈائنگ بھی 100 گھر چھوڑ کے کرتی ہے بھائی. اپنے کارکنوں کو امبر نینسی نے بتایا تھا کہ اپنی پارٹی کی خواتین کے ساتھ کیا کیا بدکاریاں کی ہوئی اس نے. وہ بیٹی کیوں نہیں بات کرتی اس سے؟ اس کو بڑا شوق ہے نا کیس کرنے کا. کیس ہوگا الطاف حسین, کیس ہوگا تیرے اوپر انشاءاللہ. عمران فاروق شہید کے بیٹے تیرے پہ کیس کریں گے. گواہی دینے جائیں گے لوگ. تو نے مروایا ہے بغیرت آدمی. اور تجھے بڑا شوق ہے نا پاکستان میں آنے کا. تجھے گھسیٹ کے لائیں گے وہاں سے, تجھے گھسیٹ کے لائیں گے واپس. تیری گینڈی اس کو الٹا ٹاکیں گے, چھتر لگائیں گے تجھے, اور تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے پاکستان کے خلاف کیا کیا غداری کی, تو نے کس کس کو مروایا. تو سے یہ ملک حساب لے گا, اس ملک کے ادارے حساب لیں گے, مہاجر قوم حساب لے گی, شہداء کے خاندان حساب لیں گے, اسیروں کے خاندان حساب لیں گے, لاپتہ کے خاندان حساب لیں گے, عظیم طارق کا خاندان حساب لے گا, احسن طارق کا خاندان حساب لے گا, عمران فاروق کا خاندان حساب لے گا. ایک ایک وہ بچہ جس کے خون کا تو بغیرت ذلیل حرامزادہ ذمہ دار ہے, ایک ایک آدمی اس کا حساب لے گا. الطاف حسین, تیرا وقت ختم ہوگا. تو کتے کی زندگی گزار رہا ہے. تجھے زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تو مرنے سے پہلے اپنی حسیمت دیکھ کے جا. عمران فاروق کے جنازے میں اس کے بیٹے پہنچ گئے, باقی قائدین کے جنازے میں ان کی اولادیں آئیں. دیکھتے ہیں کہ تیری بیٹی بھی تیرے جنازے میں آتی ہی نہیں آتی. الطاف, تو اتنا بغیرت آدمی ہے, اتنا تو گھٹیا آدمی ہے, اتنا تو ذلیل آدمی ہے, اتنا تو قہر آدمی ہے. تو دو ہوتا کون ہے دوسروں کو گالی دینے والا؟ تو خود اپنے باپ کا معلوم کر کہ کس جگہ کی ایجاد ہے تو, پھر بات کرنا, پھر گالی دینا. اور وہ تجھے
جو تیرے لیے دوسروں کو گالی دیں گے ان سب جا کے پہلے اپنی ماں سے پوچھیں کہ ہمیں دکھاؤ ہمارے باپ کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے, اپنا ڈی این اے کراؤ. میں اپنا ڈی این اے کرا چکا ہوں, میں اپنے باپ کا ہوں, اور اسی لیے مردوں کی طرح سچی بات کرتا ہوں, سامنے آ کے بات کرتا ہوں. ملک کا وفادار ہوں, قوم کا وفادار ہوں, اپنے پارٹی کا وفادار ہوں, اپنے لوگوں کا وفادار ہوں, کیونکہ میرے خون میں غداری نہیں ہے جو تم حرام زادوں کے خون میں ہے. تم نہ پارٹی کے ہو, نہ قوم کے ہو, نہ ملک کے ہو, نہ اپنے باپ کے ہو. دانش قادری کو اجازت دیجیے, ان قریب انتظار کریں اس چیپٹر کا, انشاءاللہ سیاسی اینڈ قریب ہے. اس کے ہاتھوں آپ گمراہ ہونا چھوڑ دیں. یہ اگر آپ آج بھی میں دوبارہ اداروں سے اپیل کر رہا ہوں, ان کو ملک کے حالات بہت سنگین ہیں, بہت گمبھیر ہیں, ان لوگوں کو ابھی ہینڈل کریں ورنہ یہ آپ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے. پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ان پہ ہاتھ ہلکا نہ کریں. بہت ثابت ہو گیا کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے, ثابت کر دیا ہے کون کدھر کھڑا ہوا ہے, مگر اب اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے. کئی قدم ہم جیسے لوگوں نے بڑھائے ہیں, کچھ قدم ادھر سے بھی بڑھیں گے, انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہوگا. اور آخری بات, عمران فاروق کے بچے آئیں گے, لطاف, اگر تو نے ان کے ساتھ کوئی بھی حرام زدگی کرنے کی کوشش کی تو تو دیکھ لینا تیرے ساتھ کیا ہوگا. پاکستان زندہ باد, جی ایم آجر.